بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ اسم معرفہ کی اہم قسم اسم موصول ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ کی تمام اقسام پڑھی تھیں۔ آج ہم اس کی ایک قسم اسم موصول کو تفصیل سے پڑھیں گے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اسمائے موصولہ جو ہیں وہ کیا ہیں اور انہیں جملے میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے موصول لفظ جو ہے یہ ایکچولی آپس میں یعنی دو جملوں میں جو ہے وہ ربط قائم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ اسم موصول جو ہے وہ کیا ہے۔ الاسم الموصول هو اسم يدل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول۔ هو اسم، یہ وہ اسم ہے، يدل جو دلالت کرتا ہے، علی معین کسی معین چیز پر، بواسطتی واسطے سے، جملتن کسی جملے کے، او یا شبہ جملہ۔ اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ تو بچوں شبہ جملہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ موصول کے بعد یعنی اسم موصول کے بعد جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ جو ہم نے جملے کی اقسام پڑھی تھیں ان میں سے کوئی نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے پاس صلہ یعنی اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو۔ مثلا اگر ہم لیں هو الذی یصورکم، یصور الذی اسم موصول ہے اور یصور اس میں کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ اب یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، آگے آیت مبارکہ چل رہی ہے یصورکم فی الارحام۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہ کہیں اخذت القلم الذی فوق کرسی، اخذت میں نے پکڑا یا لیا، القلم قلم، الذی جو، الذی یہاں اسم موصول ہوگا۔ اب الذی کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ دیکھیے نہ وہ جملہ فعلیہ ہے اور نہ ہی جملہ اسمیہ، یعنی فوق کرسی، تو اسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ بعدہ یعنی اسم موصول کے بعد۔ یہ جملہ اور شبہ جملہ جو ہے یہ اسم موصول کے بعد آتا ہے۔ تسمى صلۃ الموصول، اسے موصول کا صلہ کہا جاتا ہے۔ وتتضمن ضمیرها، اور مشتمل ہوتا ہے یہ ایک ضمیر پر، یعود جو لوٹتی ہے، علی الاسم الموصول اسم موصول کی طرف۔ یہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم مثال کی طرف آتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الذی اسم موصول ہے اور یصورکم فی الارحام جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس اسم موصول یعنی الذی کا صلہ ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، الذین کیا ہے؟ اسم موصول اور آمنو اس کا صلہ ہے۔ جملے میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف اتنے حصے کی جملے کی آج بات کریں گے، اسم موصول سے لے کر ما بعد جملہ مکمل ہونے تک۔ اسم موصول سے پہلے بھی لفظ کا آنا ضروری ہے کیونکہ یہ دو موصول کیا کرتا ہے، جملے کے دو الگ الگ حصے ہوتے ہیں ان کے درمیان ربط قائم کرتا ہے۔
تو آج ہم نے کتنے حصے کو ڈسکس کرنا ہے؟ الذی یصورکم فی الارحام الذین آمنوا، اس سے پہلے والے کو نہیں، یعنی ہم نے یہ جملہ اس موصولہ ہوگا۔ اب ہم نے یہاں پر مثالوں سے دیکھا، ہمارے سامنے ایک بات آئی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ موصولہ جو ہے وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم موصول، اور نمبر 2 صلۃ الموصول۔ مثال دیکھ سکتے ہیں، جاء الذی سافرا، الذی اسم موصول ہے، یہ ایک جز ہو گیا جملے کا، سافرا یہ صلہ ہے موصول کا، تو یہ دوسرا جز ہو گیا۔ فنحن نقول تتكون الجملة الموصولة من اسم موصول وصلة الموصول مثل جاء الذي سافر، فنحن هناك نقول الذي هو اسم موصول، وأما كلمة سافر فهو صلة الموصول۔ للاسماء الموصولة نوعان، اسم موصول جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ الاسماء الموصولة المختصة، یعنی کچھ اسماء موصولہ ایسے ہیں جو خاص ہوتے ہیں صرف اسم موصول کے ساتھ، یعنی وہ اسم موصول ہی ہوتے ہیں، ان کا جملے میں کہیں بھی کوئی اور استعمال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لأنها لا تستخدم إلا كأسماء موصولة، کیونکہ یہ کہیں بھی اسماء موصولہ سے ہٹ کر استعمال ہی نہیں ہوتے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں لیس لها استخدام آخر، کہ ان کا اور کوئی استعمال نہیں ہے۔ لذالک سموناها الاسماء الموصولة المختصة، اس وجہ سے ہم انہیں اسماء موصولہ مختصہ یعنی خاص کہتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ یہ خاص اسم موصول ہی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ہمارے پاس الاسماء الموصولة المشترکہ، یعنی یہ وہ اسماء موصولہ ہیں جو اسم موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جملے میں موقع کے اعتبار سے یہ کچھ اور بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ فيمكن لنا أن نقول بأن الأسماء الموصولة المشتركة تصلح أن تأتي كأسماء موصولة أو أسماء استفهام أو أسماء الشروط حسب ما يكون موقع في الجملة۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشترکہ موصول اسماء موصولہ جو ہیں یہ جملے میں موقع کے اعتبار سے کبھی اسم استفہام استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی اسم شرط۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یوں لے سکتے ہیں کہ من جو ہے لفظ جو ہمارے پاس اسم موصول من ہے وہ کہیں حرف استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے من ہوا، وہ کون ہے؟ اب یہاں من جو ہوگا وہ اسم موصول نہیں بلکہ استفہام ہے۔ اسی طرح ما بھی، یعنی یہ دیگر جتنے بھی اسماء موصولہ مشترکہ ہیں یہ کہیں حرف استفہام استعمال ہوتے ہیں، کہیں اسماء استفہام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور کہیں اسماء شروط۔ اب ہم جائیں گے، یہ دیکھیں گے کہ اسماء موصولہ المختصہ کون کون سے ہیں۔ الذی، اللذان، اللذین۔ یہ الذی جو ہے یہ مذکر مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیمکن ان نقول الذی هو یستعمل للمذکر المفرد، واما اللذان فیستعمل للمذکر المثنی، یعنی یہ مذکر تثنیہ کا صیغہ ہے۔
وَكَذَلِكَ الَّذِينَ ای الْأُولَىٰ کہ الَّذِین جو ہے وہ مذکر مفرد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ الَّذِین کے ساتھ اس کی ایک اور لفظ بھی کبھی کبھار استعمال ہو جاتا ہے، وہ غالباً یہاں میں آپشن نہیں دے پائی، الْأُولَىٰ، ٹھیک ہے، یا الَّذِین استعمال ہوتا ہے یا الْأُولَىٰ استعمال ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ هناك صيغ للمؤنث وللمؤنث المفرد هناك اسم موصول التي، یعنی التي اسم موصول ہے کس کے لیے؟ للمؤنث المفرد، واحد مؤنث کے لیے۔ وَكَذَلِكَ اللتان، اللتان یہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اسی طرح اللاتی، اللواتی، اللائی، یہ تینوں جو صیغے ہیں یہ جمع مؤنث کے ہیں۔ یہ کلاس میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے، اس لیے اگر یہ 7 آپشنز نہیں لکھی تو یقیناً نوٹس میں آپ کے پاس یہ موجود ہوں گی۔ تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ اسماء موصولہ ہیں جو خاص ہیں اسم موصول کے لیے، یعنی ہم اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم ان کو جملے کے درمیان میں پائیں گے، کیونکہ جو بھی اسم بطور اسم موصول استعمال ہوگا وہ 2 جملوں میں ربط قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اس طرح یہ اسماء موصولہ مختصہ جو ہیں ہم انہیں جملہ کے درمیان میں پائیں گے۔ مزید آگے مثالوں میں جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، الاسماء الموصولۃ المشترکہ، یعنی وہ اسم موصول جو مشترک استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہیں یہ بطور اسم موصول استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی اسم استفہام یا اسماء شروط کے طور پر۔ یہ کون سے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں یا کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ تو من اسم موصول ہے جو یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، یعنی جہاں بھی ہمیں مذکر اور مؤنث میں من کا استعمال کرنا ہوگا تو اس کے صیغے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، یہ اسی طرح مبنی ہی رہے گا۔ اسی طرح یہ واحد، تثنیہ اور جمع میں بھی اپنی کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوتی، شکل برقرار رکھتا ہے۔ مثلا ہم ایک مثال اگر لے کر دیکھیں کہ شاہدت من فازت فی المسابقہ، اب شاہدت میں نے دیکھا، من فازت جس نے کامیابی حاصل کی، فی المسابقہ ریس میں۔ اب اس میں فازت واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا، یعنی مؤنث کے لیے من ہی استعمال ہوا۔ اب ہم یہاں پر فازت کی جگہ اگر فازو کر دیتے ہیں تو بھی لفظ من ہی استعمال ہوگا۔ فازو میں کیا ہوگا؟ واو اور الف جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا، تو ہم نے اسے یوں کہیں گے شاہدت من فازو فی المسابق۔ تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ چاہے یہ ہمارے پاس مذکر آ جائے صیغہ یا مؤنث آ جائے، ہم موصول بطور موصول اگر ہمیں من استعمال کرنا ہے یہاں پر تو اس کے صیغے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی کئی جگہ یہ من جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، مثلا سورۃ النساء میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء۔ اب یہاں پر جو ہے یہ میں ماں کی طرف چلی گئی ہوں، ماں اسم موصول، کہ اب ماں جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من کی مثال پہلے دے دوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمَنَّا ہم ایمان لائے۔
اب یہاں پر من جو ہے وہ اسم موصول ہے اور یہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے اس صیغے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، اس اسم موصول میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم دوسرے اسم موصول کی طرف آئیں گے، ما کی طرف۔ ما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اب یہاں پر ما جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بطور اسم موصول ہے اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب یہ جو کچھ یعنی چیز کے لیے استعمال ہوا یہ غیر عاقل ہے۔ اسی طرح ہم اگلے اسم موصول کی طرف جائیں گے، ذا۔ ذا یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ہم یوں کہیں، من ذا نجح، من کون ہے؟ ذا نجح کامیابی والا، جس نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہاں پر ذا جو ہے وہ اسم موصول ہے۔ اسی طرح ایو لفظ جو ہے وہ اسم موصول مشترکہ میں آتا ہے اور یہ للعاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ایو کو آپ دیکھ رہے ہیں آپشن میں میں نے ایتو کے ساتھ دیا ہے، یعنی یہ مذکر اور مؤنث میں اس کا صیغہ جو ہے وہ الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثال لیں ایو کے ساتھ تو ہم مذکر کے حساب سے دیکھیں گے، جیسے العب مع ای احببت، اب ای جو ہے وہ مذکر کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، اب یہاں پر ایتو مؤنث استعمال ہوا۔ اور اسی طرح ذہن میں رہے بچوں، اعراب کے اعتبار سے من اور ما جو ہیں وہ ہمارے پاس مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اعراب میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ رونما نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ہمارے پاس جو آخری ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ معرب ہیں، ان میں جملے میں جہاں پر یہ واقع ہوتے ہیں اس اعتبار سے ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً کہیں ایو آئے گا، کہیں ایہ آئے گا، کہیں ایہ آ سکتا ہے، یعنی یہ جملے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس محل میں ہے۔ معرب وہ ہوتا ہے جس کے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس یعنی اوورآل تھوڑا سا دیکھ لیں کہ تمام اسماء موصولہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ فَيُمْكِنُ لَنَا أَن نَّقُولَ بِأَنَّ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْمَوْصُولَةُ مَعْرِفَةٌ أَمَّا مِنْ حَيْثِ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ اللَّذَانِ وَاللَّتَانِ هما من الأسماء الموصولة المختصة فيعرب إعراب المثنى حسب موقعه في الجملة، کہ تمام اسم موصول جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم من حیث الاعراب والبناء یعنی مبنی اور معرب ہونے کی حیثیت سے بات کریں تو تمام اسماء الموصولہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 ہم نے کیا سیکھا؟ تمام اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 تمام اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن اس میں آگے شرط آ گئی سوائے 2 کے، الا اللذان واللتان۔ یہاں پر دونوں صیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف نون جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فَهُنَاكَ فَيُمْكِنُ لَنَا نَقُولَ بِأَنَّ صِيغُ الْمُثَنَّى فَهِيَ مُعَرَّبٌ،
کہ مثنیٰ کے جو صیغے ہیں ہما معربان، یہ دونوں معرب ہوتے ہیں۔ مثنیٰ کے اعراب آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی تثنیہ کے اگر حالت رفعی ہو تو آخر میں الف آتا ہے، اور اگر حالت نصبی یا جری ہو تو پھر یا نون آتا ہے، یا آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے یہی بات ڈسکس کی لکھی ہے کہ حسب موقعہ فی الجملہ فترفعان بالالف، ان کو اگر رفع دینی ہو، پیش دینی ہو تو الف سے دی جاتی ہے۔ وتنصبان وتجران بالیا، اور ان کو نصب اور جر جو ہے، یعنی اگر ان کو زبر دینی ہو یا زیر دینی ہو تو وہ یا سے دی جاتی ہے، اور اس کا اندازہ جملے میں موجود اس کے محل سے ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں۔ اب اسی طرح یہ ہم نے یہاں تک پڑھا اسماء موصولہ مختصہ کے بارے میں، یعنی تمام اسماء موصولہ مختصہ مبنی ہیں سوائے دو کے۔ وہ کون سے ہیں؟ تثنیہ کے صیغے ہیں، ایک مذکر کا اور دوسرا مؤنث کا، اللذان واللتان۔ واللتان جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تا اس میں تثنیہ مؤنث کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسماء موصولہ مشترکہ کی طرف، یعنی ان میں سے کون سے اسماء جو ہیں وہ معرب ہیں۔ ان میں سے ایو جو ہے وہ معرب ہے۔ اما من اسماء الموصولۃ المشترکہ ایو فہو عائز من الاعراب، کہ ایو جو ہے وہ معرب ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں نے ذا کا تذکرہ جو ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن جو اکثریتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ ذا جو ہے وہ مبنی ہے۔ فَتُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَةِ، پس ان کو تین طرح سے حرکات سے جو ہے وہ اس پر دی جاتی ہیں۔ کون کون سی ہیں حرکات ثلاثہ؟ یعنی پیش، زیر، زبر۔ لیکن کیا ہے اس میں بھی وہی بات، وَيَجُوزُ بِنَاؤُهَا، اس کا مبنی ہونا بھی جائز ہے لیکن کچھ شروط کے ساتھ۔ وہ کون سی ہیں؟ اِذَا أُضِيفَت، جب یہ مضاف ہو جائے، وَحُذِفَ الضَّمِيرُ، اور ضمیر جو ہے اس میں حذف ہو جائے۔ کون سی ضمیر؟ یہ میں آپ کو آگے ابھی بتانا ہے انشاءاللہ۔ الَّذِي هُوَ صَدْرُ صِلَتُهَا، جو اس کا اصل میں صلہ ہوتا ہے۔ مثال آپ کو یہیں سے سمجھ آ جائے گی۔ ضمیر کون سی ہے؟ سَيَنْجَحُ أَيُّهُمْ مُجْتَهِدٌ، عنقریب کامیاب ہو جائے گا، ایہم ان میں سے وہ، مجتہدن جو محنتی ہے۔ اب جو کون؟ ہوا، یہاں پر ہوا کی ضمیر جو ہے یہاں پر وہ جب حذف ہو جائے، ایکچولی تو یہاں پر یوں ہے، آپ جملے سے سمجھ رہے ہوں گے، سینجہ ایہم ہوا مجتہدن۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، ضمیر عائد انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ پہلے ہے انواع صلۃ الموصول، یعنی صلۃ الموصول جو ہے اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ صلۃ الموصول ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اسم موصول کے بعد جو جملہ آئے گا وہ اس کا صلہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الذی خلقکم، خلق فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ موصولہ میں جو صلہ ہوتا ہے اس کی ہمارے پاس 5 اقسام آ جاتی ہیں، یا مزید جیسے ظرف اور جار مجرور کو الگ کرتے جائیں تو اور بھی ہو جائیں گی، یا دیگر شبہ جملہ میں اگر جتنی بھی اس میں چلے جائیں ڈیٹیل میں ہم۔ تو یہاں پر پہلی مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے جملہ فعلیہ کی، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، الذی اسم موصول ہے اور خلقکم اس کا جملہ فعلیہ، اس کا صلہ ہے۔ اگلی مثال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے جملہ اسمیہ کی، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اب یہاں الذی کے بعد آپ دیکھیے
کہ ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے، اسم ہے۔ اسی طرح دوسرا الذی جو ہے بالذی ہوا خیر، یہاں پھر یہ اسمیہ جملہ ہے، اسم ضمیر ہے نا ہوا۔ تو پہلی مثال ہم نے دیکھی صلہ میں، اللہ جو ہے یہاں پر الذی اسم موصول، خلقکم جملہ فعلیہ۔ دوسری مثال میں الذی اسم موصول، ہوا اسم ضمیر ہے، جملہ اسمیہ، اس کا صلہ ہے یہ۔ اور اسی طرح دوسری دفعہ اسی جملے میں الذی اسم موصول، اس کا صلہ ہے ہوا خیر، صلہ کیا ہے؟ ہوا اسم ہے، تو جملہ اسمیہ۔ تو دوسری مثال ہمارے پاس ہے صلہ کی جملہ اسمیہ میں۔ تیسری مثال کی طرف ہم آتے ہیں، یہ ہے شبہ جملہ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، الَّذِي اسم موصول، علی حرف جر، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں پر موصول کیا ہو رہا ہے؟ جار مجرور، علیہن بالمعروف، یہ جار مجرور کی مثال ہے، یعنی شبہ جملہ۔ اسی طرح حل سافر الضیف الذی عندک، الذی اسم موصول، عندک جو ہے یہ ہمارے پاس صلہ۔ اسی طرح اگلی مثال میں یہ ظرف کی مثالیں ہیں، اخذت الطائر الذی فوق الشجر، الذی اسم موصول، فوق الشجر، نہ یہ جملہ اسمیہ نہ یہ جملہ فعلیہ، یہ ہے ہمارے پاس ظرف فوق۔ تو یہ ہم نے صلہ موصول کی، صلۃ الموصول کی اقسام دیکھی ہیں، یعنی نمبر 1 جملہ فعلیہ ہو، نمبر 2 جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، اور نمبر 3 شبہ جملہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں صلۃ الموصول کی اقسام۔ اب ہم آتے ہیں جملہ موصولہ میں ضمیر کی طرف، الضمیر العائد، یعنی وہ لوٹتی ہے اس کی طرف۔ هو ضمیر غائب یربط جملۃ الموصولۃ بالاسم الموصول، یہ وہ ضمیر غائب ہوتی ہے جو جملہ موصولہ کو اسم موصول کے ساتھ ملاتی، اس کے ساتھ اس کا ربط قائم کرتی ہے۔ مثلا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، التی اسم موصول، تجادلک فی زوجہا۔ اب ہم صلۃ الموصول میں ہم نے ضمیر عائد ڈھونڈنی ہے۔ یہاں پر دیکھیے زوجہا، یہاں فی کے بعد ایکچولی یہاں پر ہیجا کی ضمیر جو ہے وہ غائب ہے، اور جو ہمیں ربط قائم کرے گی موصول جملے کا اسم موصول کے ساتھ، تو اسے ضمیر عائد کہتے ہیں۔ اسی طرح اگلی مثال میں دیکھیے، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہی ہے، یعنی الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور یصورکم میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ ضمیر غائب ہے، اسے ہم کہیں گے یہ ضمیر عائد ہے جو لوٹتی ہے، یہ جو ربط قائم کرتی ہے جملہ موصولہ کا اسم موصول کے ساتھ۔ اب یہ ضمیر عائد جو ہے یہ مذکر ہوگا تو اس کے لیے ہوا کی ضمیر ہوگی، آپ اس کو تقدیری سمجھ لیجئے۔ کہیں کہیں جملے میں یہ لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں لیکن کہیں کہیں یہ جملہ میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور اگر مؤنث کا صیغہ ہوگا تو پھر یہ مؤنث استعمال ہوگی۔ اب ہم تھوڑا سا تراکیب کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی دیکھ لیں کہ جملہ موصولہ جو ہے اس کے ہم اعراب کی طرف تھوڑا سا پریکٹس ہو جائے گی۔ التقیت الرجل الذی زارنا، التقیت، التقا فعل ماضی کا صیغہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بیٹو؟ التقا فعل ماضی کا صیغہ، فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح، اور یہاں پر تا جو ہے
یہ ضمیر متکلم ہے، یعنی التقیتو، تو کے اوپر ہم نے پیش بولی ہے اور یہ ضمیر متکلم ہے، اور ضمیر متکلم متصل ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ فی محل رفع فاعل، یعنی فاعل کے محل میں ہے، اس لیے اس پر پیش ہے۔ میں ملا فاعل اور کل فاعل مرفوع، تو ہم التقیتو کی ترکیب کیا کریں گے؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح اور والتاء ضمیر متکلم و متصل، کہ تا جو ہے ضمیر متکلم ہے، متصل ہے، اس اعراب کے لحاظ سے کیا ہے؟ فی محل رفع فاعل، رفع کے محل میں ہے اور فاعل ہے۔ اب ہم آئیں گے اگلے لفظ کی طرف، الرجل، الرجلا، رجلا مفعول بہ، کل مفعول منصوب، تو ہم کیا کہیں گے؟ الرجلا مفعول بہ فی محل نصب۔ اگر تو کسی کے اعراب ظاہر نہ ہوں تو پھر تفصیل بتائی جاتی ہے، لیکن الرجلا میں لام کے اوپر اعراب واضح ہیں تو ہم کہیں گے وَإِعْرَابُهُ ظَاهِرَةٌ، اور اس کے اعراب واضح ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس الذی، الذی اسم موصول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یا جو ہے وہ ساکن ہے، اس پر کوئی اعراب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اسم موصول مبنی علی السکون۔ ہم نے پیچھے قاعدے میں پڑھا تھا جمیع الاسماء الموصولہ المختصہ مبنی ہیں، ما سوا دو صیغوں کے جو تثنیہ کے ہیں، ایک مذکر کا اور ایک اس کا مؤنث کا، تو ہم کہیں گے اسم موصول مبنی علی السکون فی محل نصب۔ اگلا ہے، ویسے یہ نعت بن رہی ہے رجل کی، یہ ٹاپک ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ زارنا، زارا فعل ماضی کا صیغہ ہے، زارا نا کو اگر ہم ابھی نہ لیں تو ہم کہیں گے زارا فعل ماضی مبنی علی الفتح۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، نا، نا یہاں پر ضمیر متصل ہے، یعنی ملی ہوئی ہے اس ضمیر کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ، اور یہ ہے نصب کے محل میں، منصوب ہے، مفعول بہ ہے۔ اب ہم نے اس میں ضمیر عائد ڈھونڈنی ہے جو ربط قائم کرے گی صلۃ الموصول کا اسم موصول کے ساتھ۔ تو آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے، یہاں پر زارا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس مذکر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ضمیر عائد جو ہے وہ ہوا ہے، تو ہم کہیں گے والفاعل۔ اب دیکھیں یہاں جملے میں فاعل بھی موجود نہیں ہے، اور وہ فاعل وہ ضمیر غائب ہے جو یہاں پر تقدیری ہے، تو ہم کہیں گے والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا۔ مستتر وہ ضمیر ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ ضمائر میں نے آپ کو بتائی تھیں، تھوڑا سا نوٹس نکال کے دیکھیے گا۔ ضمیر متصل ہے، ضمیر منفصل ہیں، اسی طرح بارز اس میں مستتر ہے، اور دیگر اقسام ہیں کہ کون سے صیغے ان کے محل رفع میں ہوتے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ نصب میں، تو یہاں پر پھر جو ہے ترکیب کرنی آپ کو آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرے جملے کی طرف اگر ہم جائیں، حضرت اللتی فازت، حضرہ، اس میں بھی ہم تا چونکہ تصریف میں آگے آتے ہیں نا، تو اس سے پہلے تک کے لفظ کو ہم دیکھا کریں گے۔ پہلے حضرہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، اب اس کے ساتھ تا متصلہ آ گئی، سمجھ رہے ہیں بچوں؟ حضرت اصل میں یہ لفظ ہے حضرت اللتی فازت، اب تا ساکنہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے جب ہم جملے کو سیکوینس سے پڑھیں گے ہم کہیں گے حضرت اللتی، اب تا کے نیچے ایک قاعدہ ہے، یقیناً آپ کے مائنڈ میں کلک کیا ہوگا کہ ہم نے اس کے نیچے زیر کیوں پڑھی ہے۔ الساکن اذا حرک بالکسر،
کیا پڑھا تھا ہم نے کہ جب بھی کسی ساکن کو اعراب دے کر آگے ملا کر پڑھنا لفظ کے ساتھ مقصود ہو تو ہم اس کے نیچے زیر دیتے ہیں، یعنی حضرت اللتی فازت، یہاں پر تا جو ہے وہ اعراب دینے کے لیے، ہم تا کے نیچے زیر اعراب دینے کے لیے ہے۔ اب اللتی اسم موصول ہے ہمارے پاس، مؤنث کا صیغہ ہے، فی محل رفع ہے، فی محل رفع فاعل، اور فازت میں اسی طرح جیسے حضرہ کو ہم نے کیا تھا، فازہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور یہاں پر بھی تا جو ہے تاء تانیث الساکنہ ہے، اور اس پر اعراب یہ کسی محل میں واقع نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے فازت مؤنث کا صیغہ ہے تو ہم کہیں گے یہاں پر جو ضمیر عائد ہے جس نے ربط قائم کرنا ہے ان دونوں کے درمیان اللتی اور فازت کے، وہ ہے ضمیر مستتر ہیا، تقدیرہ ہیا۔ اب اگلی مثال کی طرف آئیں، فرح اللذانی فازا، فارحہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، اللذان اسم موصول تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے اور فاعل مرفوع ہے۔ کیسے پتہ چلا فاعل مرفوع ہے؟ الف نون جو ہے وہ حالت رفعی کو ظاہر کرتا ہے، تو ہم کہیں گے فاعل مرفوع ترفع بالالف۔ اسی طرح فازا، الف کو اگر ہٹا دیں تو فازا ہمارے پاس فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، اور جب الف کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بالکل اسی طرح تثنیہ کا صیغہ ہے، تو ضمیر متصل مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع فاعل، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ہم اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں، حضر الذین نجحوا، حضرہ حاضر ہوئے، الذین حضرہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور الذین میں ایک لام ایکسٹرا لکھا گیا ہے، الذین مبنی علی الفتح، لیکن چونکہ یہ اس کے مبنی ہے اوپر بظاہر تو اس کے زبر ہی ہے، لیکن یہ ہے کس محل میں؟ رفع کے، فی محل رفع فاعل، تو یہ محل میں تو رفع کے ہے لیکن چونکہ مبنی ہے اس لیے بظاہر لکھی جائے گی اس کے اوپر زبر ہی۔ اب ہم نجحوا کی طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پر جیسے ہم پہلے اس کے صیغے کو الگ کر کے دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، لیکن چونکہ یہ اس کے ساتھ متصل ہے، اگر ہم واو الف سے ہٹ کے ہی دیکھیں تو ناجحا کا صیغہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ واو الف مل گئی مذکر جمع کی تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مبنی علی الضم ہے۔ نجحوا مبنی فعل ماضی مبنی علی الضم علی الضمہ، یعنی کیونکہ اس کے ساتھ واو الجماعہ متصل ہے، اور جو ہے یہاں پر یہ ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ اسی طرح اگلی مثال میں دیکھیے، ان اللتین غابتا مریضتان، ان حرف نصب ہے، توکید ہے، یعنی اس میں شدت وہ پائی جا رہی ہے، بے شک، تو اسی طرح ہم یہ ان جو ہے یہ بھی مبنی اس میں سے ہے، مبنی علی الفتح اسے ہم کہیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، اور اللتینی تثنیہ کا صیغہ ہے، حالت نسبی میں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یا نون، یا جو ہے یہ حالت نسبی اور جری کی پہچان ہے۔ اب ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ حالت نسبی میں ہے، جری میں کیوں نہیں جبکہ دونوں کی پہچان یا ہے؟ اس لیے کہ انا جو ہے وہ اپنے بعد اسم کو نصب دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے میں اس کی جو ترکیب ہوگی اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اگر اس کے شروع میں کوئی حرف جر ہوتا تو ہم اسے کہتے حالت جری میں ہے، لیکن اب یہ انا کا اسم ہے تو انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ہم یہاں پر کہیں گے انا منصوب بالیا۔
اب چونکہ یہ اللتینی تثنیہ کا صیغہ ہے مؤنث کا، آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کا صیغہ جو ماضی میں استعمال ہوا وہ بھی تثنیہ کا ہے. غابتا، غابتا فعل ماضی ہے اور اس میں الف تو تثنیہ کا ہے اور تے جو ہے وہ تانیث کی ہے یعنی مؤنث کی ہے. اور یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون. کس محل میں ہے؟ فی محل رفع، فاعل ہے. اسی طرح اب یہ مریضتان لفظ جو ہے یہ انا کی خبر ہے اور انا کا جو دوسرا اسم ہوتا ہے یعنی اس کی خبر وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں الف نون یعنی الف جو ہے وہ حالت رفعی کے لیے استعمال ہوا. تو یہ مثالیں ہیں جو جن کی ہم نے ترکیب کی ہے اسماء موصولہ المشترکہ. اب ہم اسماء موصولہ المختصہ. اب ہم چلیں گے اسماء موصولہ جو ہیں المشترکہ کی مثالوں کی ترکیب کی طرف. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں پہلی مثال ہے ہمارے پاس حضر من کان غائبا. حضر کیا ہے؟ اس میں فعل ماضی مبنی علی الفتح، من اسم موصول مشترکہ مبنی علی السکون یعنی من میں نون کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، حالت سکون میں ہے. یعنی کوئی اعراب نہیں ہے کا مطلب آپ یوں لیں کہ جزم ہے اس پہ، اعراب جو ہے متحرکہ نہیں ہے یعنی زبر زیر پیش نہیں ہے بلکہ حالت جزم میں ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں مبنی علی السکون. کانا فعل ماضی، لیکن کون سا ماضی ہے؟ ناقص ہے. آپ نے ناقص افعال ناقصہ پڑھے ہوئے ہیں، کانا، سوارا، اصبحا یا مزید جو بھی ہیں اس میں. تو یہ ہم اسے کہیں گے فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح. اس کے نون کے اوپر زبر ہے اور یہ مبنی ہے، ہمیشہ اس کے اعراب یہی رہتے ہیں چاہے اس کے شروع میں کوئی عامل آئے یا نہ آئے. اور اس کا اسم آپ دیکھیں گے کہ کانا کے فوراً بعد آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ اسم آنا چاہیے جس کے اوپر پیش ہو، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے اور بلکہ اس کی خبر آ گئی پہلے غائباً اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. تو ہم اسے کہیں گے غائباً جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، منصوب بالفتح ہے اور یہ اس کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہیں علی آخری ہی. اب ہم نے کانا کا اسم جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے. کانا کا اسم وہ ضمیر ہے جو صلہ قائم کرے ربط قائم کرے گی اسم موصول کے درمیان اور صلہ کے درمیان. اور یہاں پر مذکر ہے تو اس کی ضمیر کون سی ہوگی؟ ہوا. اب جو ضمیر یہاں پر غائب ہے، پوشیدہ ہے، نہیں ہے، وہی کانا کا ایکچولی اسم ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اسم کانا ضمیر مستتر ہوا، جو یہاں پر موجود نہیں ہے، تقدیری ہے. دوسری مثال ہے ھذا ما حدث. ھذا میں ایکچولی آپ نے کے ذہن میں آئے گا کہ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، اسم اشارہ میں ڈیٹیل اس کی دیکھ لیں گے. ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے مبنی علی السکون، مبتدا ہے. یعنی مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اب چونکہ اسم اشارہ ہے تو اسے ہم اسم اشارہ بھی بتائیں گے ساتھ اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے. ما حدث، ما اسم موصول ہے فی محلی رفع اور یہ خبر ہے مبتدا کی. یعنی ھذا مبتدا ہے، ما اسم موصول خبر ہے اور حدث کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح. یہاں پر ہم نے ضمیر عائد کون سی دیکھی؟ حدث مذکر ہے تو ہم کہیں گے والفاعل ضمیر مستتر ہوا، اور یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ تقدیری. اگلی مثال کی طرف آئیے. من ذا نجح. من کیا ہے؟
اب یہاں پر یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ من اسم موصول مشترکہ تو ہے، لیکن یہاں پر یہ اسم موصول کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ استفہام ہے۔ من کون ہے؟ ذا نجاح، جس نے کامیابی حاصل کی۔ من یہاں پر حرف استفہام ہے، مبتدا ہے اور مبنی علی السکون۔ ذا اسم موصول ہے، یہ بھی مبنی علی السکون۔ سکون یعنی حالت جزم میں ہوتا ہے، اس پر کوئی اعراب نہیں ہوتے، یا یوں کہہ لیں جزم کا اعراب ہوتا ہے، زبر زیر پیش نہیں ہوتی۔ اسم موصول مبنی علی السکون ہے ذا، اور یہ خبر ہے مبتدا کی۔ نجح فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور ہم یہاں کہیں گے والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا۔ کیسے؟ یہاں پر وہ مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، تو اس کی تقدیری جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے، اور یہ ضمیر مستتر ہے۔ اگلی مثال ہے ماذا اکلت۔ ماذا، ما جو ہے وہ اسم استفہام ہے اور مبنی علی السکون ہے، یہ بھی یعنی اس کے اوپر بھی جزم ہے آخر میں الف کے اوپر، اور یہ ہے فی محل رفع۔ ذا یہ اسم موصول ہے اور خبر ہے اپنے مبتدا کی۔ مبتدا کون سا ہے اس کا؟ ما۔ اب اکلتا، اکلا فعل ماضی کا صیغہ ہے مبنی علی الفتح، اگر ہم یہاں لام کے اوپر جزم نہ پڑھیں، لیکن چونکہ اب اس کے ساتھ تا جو ہے وہ متصل ہو گئی ہے، ہم کہیں گے عقل مبنی علی السکون، فعل ماضی مبنی علی السکون، اور تا جو ہے متحرکہ ہے، مذکر کا ہے، اور فی محل رفع فاعل ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے العب مع ای احببت۔ العب فعل امر واحد کا صیغہ ہے مبنی علی السکون، یعنی اس کے آخر میں جزم ہے اور کوئی حرکات ثلاثہ یعنی زیر زبر پیش نہیں ہے۔ مع حرف جر، اور یہ ہے مبنی علی الفتح کیونکہ اس کے عین کے اوپر زبر ہے۔ ای، ہم نے پڑھا تھا کہ موصولہ مشترکہ میں سے ایو لفظ جو ہے وہ معرب ہے، یعنی اس کے اعراب میں محل کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایو کی بجائے ایجی آیا ہے، کیوں؟ یا کے نیچے زیر ہے، مع حرف جر کی وجہ سے۔ العب مع ایجی احببت۔ احبب یہ فعل ماضی ہے مبنی علی السکون۔ کیوں مبنی علی السکون ہوا؟ کیونکہ آگے یہ اس کی تا متصلہ ہے، تو ہم اسے کہیں گے بے سبب اتصال ہی مع التاء المتحرکہ۔ اور یہ تاء متحرکہ جو ہے یہ کس محل میں ہے؟ فی رفع فاعل، فاعل کے محل میں ہے۔ اگلی مثال ہم دیکھتے ہیں افعل این شئت۔ یہ ایہ کی مثال ہے معرب کے حوالے سے، اس لیے یہ میں نے الگ الگ مثالیں یہ دی ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ افعل فعل امر ہے ہمارے پاس مبنی علی السکون۔ این، اب یہاں پر این جو ہے یہ اس کی علامت ظاہر ہے کہ یہ منصوب ہے، اور اسی طرح شئتا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں شئ مبنی علی السکون، تا یہ تاء المتحرکہ ہے فی محل رفع فاعل۔ اگلی مثال ہے یفرح ایہم ناجح۔ وہ یفرح جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اور ایہم میں ایو جو ہے وہ اسم موصول مبنی ہے، یعنی یہ فی محل رفع فاعل ہے، اس کی ضمیر بھی ہم
یہ ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور یہ ہے محل جر. ہم جو ہے یہ فی محل جر ہے اور مضاف الیہ ہے. اس طرح ایو اور ایہم جو ہیں یہ مل کے مضاف الیہ بنے. ناجحن، ناجح جو ہے یہ ہے ہمارے پاس خبر لمبتدا محذوف. اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ مبتدا کون سا محذوف ہے؟ یہ وہی ضمیر ہے جو مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، ضمیر عائد، یعنی ہوا. مذکر ہے، واحد ہے تو ہوا ہوگی. یفرح ایہم ناجحن، تو ناجحن جو ہے یہ اس مبتدا کا خبر ہے جو کہ یہاں پر محذوف ہے اور وہ تقدیری ہے ہوا. تو ان مثالوں کو سمجھنے سے میرا خیال ہے کہ بچوں آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی ساری اس کی گرامر کی. اب میں نے جو اسم موصول کی اقسام آپ کو بتائی تھیں ان میں سے ایک مختصہ اور مشترکہ وہ ہم نے ڈیٹیل سے کر لی. اب ایک اور قاعدہ ہمارے پاس اسم موصول کا بچتا ہے، وہ ہے الف لام. الف لام جو ہے جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغہ کے اوپر آ جائے تو پھر یہ بھی اسم موصول بن جاتا ہے، اور اس میں ہوا کے معنی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. مثلا ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مثال ہے راجع جند المنصور. اب راجع فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، اور الجند فاعل ہے. المنصور میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں الجند المنصور اصل میں مرکب توصیفی ہے یہ. اب المنصور جو ہے فہنا کا بمعنی الذی ہوا منصور، کہ یہاں پر المنصور میں الف لام جو ہے وہ الذی کے معنی دے رہا ہے. تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے پر الف لام آئے گا تو یہ اسم موصول الذی سمجھا جائے گا معنوی اعتبار سے. رجع الجند المنصور. اب المنصور اسم مفعول ہے. اسم ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ اسم مفعول کے اوپر کہ شروع میں اگر الف لام آ جائے گا تو وہ الف لام بمعنی الذی ہوگا. تو یہاں پر الذی جو ہے المنصور میں الف لام اسم موصول الذی چھپا ہوا ہے. اسی طرح ہم ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں، جاءنی الضارب. تو یہاں پر الضارب اسم فاعل ہے. مثال میں نے یہاں پر نہیں دی، آپ نوٹ کر کے اس کو ذرا سمجھیے گا. جاءنی میرے پاس آیا، الضارب الضارب. تو اب اس میں الضارب اسم فاعل کے وزن پر ہے، تو اسم ہم نے قاعدہ کیا پڑھا کہ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول، اس میں جو الف لام آیا وہ بمعنی الذی ہوگا. اب ہم اس کو اگر ڈیفائن کریں تو ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں، جاءنی الذی ضرب. اب الذی یہاں پر اسم موصول ہو گیا، تو گویا ہم نے الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو پڑھنا ہے وہ بمعنی الذی ہوگا. امید ہے آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. مزید اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ میرے سے ڈسکس کر لیجئے گا. ہم انشاءاللہ جو ہیں ان کو کنفیوژنس کو دور کریں گے.